السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، آج سے ہم احکام کا درس شروع کر رہے ہیں، اور احکام میں ابتدائی طور پر جو ایک دو باب ہم پڑھیں گے وہ یہ ہیں کہ ہم یہ سیکھیں کہ تکالیف کیا ہوتی ہیں، یا آگے ایک اور جو باب آئے گا تقلید کے بارے میں، اس کی اہمیت پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ تمام طلاب توجہ کے ساتھ اس سبق کو دیکھیے، سنیے اور اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لیجئے گا، تاکہ اس کے بعد جب امتحان ہو تو آپ اس میں پریشانی کا شکار نہ ہوں۔ جو آج کا درس ہے وہ درس نمبر 1 جو ہمارا ہے، وہ آج سے شروع کر رہے ہیں ہم۔ یہ شرائط کے بارے میں ہے، شرائط مکلف کی شرائط، یعنی مکلف کی کیا شرائط ہوتی ہیں، مکلف کسے کہتے ہیں، مکلف کسے کہتے ہیں، اور تکلیف یا مکلف کی شرائط، یہ آج کا سبق ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں، آپ طلاب سارے، کہ مکلف ایسے شخص کو کہتے ہیں، اس آدمی کو کہتے ہیں، اس انسان کو مکلف کہتے ہیں جس پر شرعی ذمہ داریاں لازم ہو جائیں، شرعی ذمہ داریاں واجب ہو جائیں، شرعی احکام اس پر واجب ہو جائیں، یعنی اپنی عمر کے اس حصے پہ پہنچ جائے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں شریعت میں عائد کی گئی ہیں، اب وہ اپنے کندھوں پہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایسا انسان جو شرعی احکام کی پابندی کا ذمہ دار بن جائے، مطلب جب اس عمر پہ پہنچ جائے، تو آسان اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ مکلف اس انسان کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں جس پر شرعی احکام کی پابندی لازم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ مکلف کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں، یعنی کہ اگر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ انسان مکلف ہو گیا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ انسان مکلف ہو گیا ہے؟ اب اس پہ دینی ذمہ داریاں لاگو ہو گئی ہیں، اب اس نے احکام کی پابندی کرنی ہے، اب اس نے کوئی بھی واجب چھوڑنا نہیں ہے، اب اس نے کسی حرام کو انجام نہیں دینا، حرام کسی صورت میں بھی انجام نہیں دینا چاہیے، لیکن جب اس سٹیج پر انسان پہنچ جائے تو تب اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو ہر حال میں خیال رکھے۔ مکلف کی شرائط کیا ہیں؟ مکلف کی جو شرائط ہیں وہ 3 شرائط ہیں۔ ہم نے اس میں لکھا ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ شرائط پائی جائیں، یہ 3 شرائط، تو وہ انسان مکلف ہو جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہو تو انسان مکلف نہیں ہوتا، یعنی مکلف یعنی وہ شرعی ذمہ دار انسان اگر مکلف ہے تو اس کے لیے اندر 3 شرائط ہونا چاہیے۔ اگر یہ 3 شرائط ہیں تو وہ مکلف ہے، اور یہ 3 شرائط ہیں تو لازمی ہے کہ وہ احکام الہی کی، قوانین الہی کی پیروی کرے۔ اگر یہ شرائط نہیں ہیں تو مکلف نہیں ہے۔ اور یہ شرائط ہیں، ان شرائط کو شرائط تکلیف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شاباش، شرائط تکلیف۔ شرائط تکلیف جو ہے وہ 3 ہیں، وہ ایک عقل ہے، ایک قدرت ہے، اور ایک بلوغ ہے۔ یعنی جب یہ 3 شرطیں پوری ہو جائیں تو انسان مکلف ہے۔ ان تینوں میں سے ایک بھی اگر خدا نخواستہ نہ ہو تو انسان مکلف نہیں ہے، انسان پہ شرعی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ جو پہلی شرط ہے تکلیف کی، جو پہلی شرط ہے وہ ہے عقل۔ عقل یعنی مکلف کا عاقل ہونا، مکلف کا عقل مند ہونا، اس کے اندر وہ فکری توانائی ہونا، اس کے اندر وہ عقل اور فکر کا وہ سٹیج ہونا کہ جس کے اندر وہ سمجھ سکتا ہے کہ حلال اور حرام کو، صحیح اور غلط کو وہ اس میں تمیز کر سکتا ہے۔ تو
جو شخص بھی فکری طور پر عقل توانا ہے، فکری توانائی رکھتا ہے، ذہنی طور پر پختہ ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے، فکری طور پر ٹھیک ہے، عقل رکھتا ہے، عقل مند ہے، باشعور ہے، وہ انسان سمجھے کہ وہ عاقل ہے، وہ عقل مند ہے، اور اس شخص کے اوپر یہ پہلی شرط آ جاتی ہے۔ لیکن جو شخص مجنون ہے، جنون میں ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے خدا نخواستہ، اور فکری توانائی نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، عقل نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا، اور معلوم نہیں ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، جو انسان اس سٹیج پر نہ ہو، اس جگہ پر نہ ہو، وہ انسان مکلف نہیں ہے۔ اس انسان میں کہتے ہیں کہ یہ عاقل نہیں ہے۔ مگر مثلاً ایک انسان ہے، وہ کسی گندگی میں بیٹھا ہوا ہے، کسی گندگی کے ڈھیر میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، تو ظاہری بات ہے عقل نہیں رکھتا، عاقل نہیں ہے، بے عقل ہے، اس کا ذہنی توازن اس جگہ نہیں ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈھیر میں گندگی میں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، صحیح ہے جی۔ تو جو شخص مجنون ہے، دیوانہ ہے، فکری لحاظ سے کوئی توانائی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کے ذمہ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایسا شخص شریعت میں فارغ ہے، شریعت میں اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رکھی، اور اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے اتنا ہی حساب لے گا جتنی ان کو عقل دی ہے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے جو قیامت والے دن حساب لے گا، وہ دنیا میں دی گئی عقل کے مطابق لے گا، کہ دنیا میں جتنی ان کو عقل دی ہے، جتنا ان کو شعور دیا ہے، اسی عقل اور شعور کے مطابق جتنی نعمت دی ہے، اسی دی ہوئی نعمت کے مطابق قیامت کے دن حساب کرے گا۔ یہ پہلی شرط ہو گئی، عقل، یعنی آدمی عقل مند ہو، پہلی شرط۔ جو مکلف آدمی ہے، یعنی مکلف کی بات کر رہے ہیں کہ وہ انسان جس پر شرعی احکام کی پابندی لازم ہو جاتی ہے، وہ کیسا شخص ہوتا ہے؟ جس انسان پر شرعی احکام کی پابندی لازم ہو جاتی ہے، وہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ کم از کم اس میں یہ 3 خاصیتیں، یہ 3 صلاحیتیں، یہ 3 شرطیں ہونی چاہیے۔ پہلے تو وہ عقل مند ہونا چاہیے، عقل مند کے بارے میں ابھی آپ کو سمجھایا۔ دوسرا، اس میں قدرت ہونی چاہیے۔ قدرت، کیسی قدرت؟ یہ دوسری جو شرط تکلیف قدرت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے جن کاموں کا مطالبہ کیا ہے کہ یہ کام آپ نے انجام دینے ہیں، وہ انہیں بجا لانے کی توانائی بھی رکھتا ہو، قدرت بھی رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اختیار رکھتا ہو۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں، اور یہ اسی بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت اور قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس کی طاقت جتنی اس کی صلاحیت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی توفیق ہے، جتنی اس کی ہستی ہے، جتنا اس کے اندر اسٹیمنا ہے، جتنی اس کے اندر طاقت، قدرت ہے، صلاحیت ہے، اللہ اتنی اس کو ذمہ داری دیتا ہے دنیا میں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ جتنی انسان کی طاقت ہے اتنی ذمہ داری ہے۔ یعنی دوسری شرط اب معلوم ہوگی آپ کو کہ انسان عقل مند بھی ہونا چاہیے، انسان قدرت بھی رکھے، ایک قدرت یعنی طاقت رکھے، اتنی طاقت جتنی طاقت رکھتا ہے اپنی، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں دینی، ان دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ تیسرے نمبر پہ بلوغ ہے۔ بلوغ یہ وہ حالت انسان کی، وہ بہترین حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ وہ اس لیے بہترین حالت ہے، اس لیے یہ پاکیزہ حالت ہے، اس لیے یہ مبارک حالت ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر شائستگی پیدا ہو جاتی ہے انسان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے، اللہ نے جو انسان کے لیے خطاب کیا ہے، یہ وہ عمر آ گئی ہے کہ اب اللہ کے خطاب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ بہترین حالت ہے انسان کی۔ اب یہ وہ حالت ہے کہ جب انسان ذمہ دار ہو گیا ہے، اب بلوغ بھی ہو، عقل بھی ہے، قدرت بھی ہے، بلوغ بھی ہونا چاہیے۔ بلوغ آ گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، اب لازمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کسی بھی صورت میں اب اللہ تعالیٰ کے واجبات سے انحراف نہیں کر سکتا، پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔
جو دستور اور فرامین اللہ نے اس پر ہم پہ واجب کر دی، مثلا اب ہم بالغ ہو گئے ہیں، ہمارے اندر عقل بھی ہے، ہمارے اندر قدرت بھی ہے اور ہم بالغ بھی ہیں، اب ہم کسی صورت میں بھی، مطلب یہ ہو سکتا ہم آگے پڑھیں، مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب بچی یا بچیاں ہیں یا بچے ہیں، یہ جب بچیاں 9 سال میں قدم رکھتی ہیں، 9ویں سال قمری یعنی چاند کے حساب سے جو سال بنتے ہیں، جس کو آپ محرم صفر کہتے ہیں، جب یہ 9 سال طے کر لیتی ہے ایک بچی، جیسے ہی 9ویں سال میں قدم رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکلف قرار دیتا ہے، یعنی اب وہ ذمہ دار ہو گئی ہے، اب دینی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص کیا، یہ اللہ کا لطف ہے، اللہ کی نعمت ہے آپ بچیوں پر، گو کہ بچے اسلامی عنوان سے جا کے 15 سال میں بالغ ہوتے ہیں، لیکن لڑکیاں جو ہیں وہ 9ویں سال میں بالغ ہیں۔ 9ویں سال میں لڑکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین قبول کرنے کے لیے اور ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم جب بالغ ہیں تو اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی، اب ہماری عمر 15 سال ہو گئی ہے، اب ہماری عمر 9 سال ہو گئی ہے، اب ایک دن کے لیے بھی اللہ کے فرامین سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ اللہ نے کہا ہے نماز ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں نماز ادا کرو، اب کسی صورت میں بھی سستی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایک دن کے لیے بھی نماز کو چھوڑ دیں گے تو وہ نماز ہمیں اس کے ساتھ اس کی قضا کرنی پڑے گی، اس نماز کو پورا کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اب ہمارے روزے ہیں، اب ہم 9 سال میں آگے ہیں، اب ہم 15 سال میں آگے ہیں، اب کسی صورت میں بھی اپنے روزوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بیٹی خاموش، کسی صورت میں بھی اپنے روزوں کے، اگر ہم نے مثال ہے کوئی ہم میں سے پہلے بالغ ہو چکا ہے، اگر ابھی وہ 16 سال میں آ گیا کہ وہ 10 سال میں آ گئی ہے اور اس نے ابھی 1 سال روزے نہیں رکھے، 1 سال اس میں نمازیں قضا رکھی ہیں، نمازوں کو اہمیت نہیں دی، اب لازم ہے کہ وہ ساتھ اس کو بھی کمپلیٹ کرے، ایک دن کے اپنے روزے رکھے، بیچ میں اپنے نماز کو کمپلیٹ کر لے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات گفتگو لمبی ہو گئی ہے۔ تو یہ تیسری شرط انسان کے لیے، مکلف کے لیے بالغ ہونا ہے، بلوغ یعنی وہ حالت کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اللہ کے خطاب کے لیے جو اللہ نے خطاب کیا ہے کہ اے میرے بندے اب میری ذمہ داریاں تیرے لیے، یہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ پروردگار اب میں بھی بالغ ہو گیا ہوں، ذمہ دار ہو گیا ہوں، میں ان ذمہ داریوں کو اپنے کندھے پہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اور جو بھی اللہ نے دستورات، جو احکام، جو فرامین، جو رولز اینڈ ریگولیشن اسلام نے دی ہیں، بھیجی ہیں، اب یہ لازم ہے، اب واجب ہے، ہر حال میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اور جن کاموں سے شریعت نے منع کیا، دین نے منع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اور رسول اللہ نے منع کیا، وہ کسی صورت میں نہیں کرنے، حرام ہے، منع کر دیا گیا ہے۔ 2 کام اس میں جو توجہ والے ہیں وہ 2 ہیں۔ 2 کیا ہیں کہ ان سارے کاموں سے کرنے سے، ان وظائف کو انجام دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہ وظائف یعنی حلال حرام جو ہم کہہ رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے جی تقرب الہی، اللہ کی قربت، اللہ کا قرب، اللہ کے قریب ہونا، اپنے پروردگار کا قرب، اپنے پروردگار کے ساتھ قریب ہونا، اپنے پروردگار کا تقرب۔ انسان کا اصل ہدف اپنا پروردگار ہے، اپنا اللہ ہے، اپنا مالک ہے، اپنا خالق ہے، اور وہ عظیم ہستی کہ جس نے انسان کو خلق کیا۔ جو دستورات پہ عمل کرنا، یہ حرام سے رکنا، یہ کس لیے ہے کہ ان دینی وظائف کو کیوں انجام دینا ہے؟ اس لیے دینا ہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر لے بندہ۔ دوسرا کیا؟ دوسرا اس بندگی کے اس امتحان میں کامیاب اور سر بلند ہو جائے جو اس کے اور اللہ کے درمیان رشتہ ہے، اللہ اور عبد کا۔ ہمارا اللہ مالک ہے، ہمارا مالک ہے، وہ ہم عبد ہیں، وہ معبود ہے۔ یہ عبدیت اور معبودیت کا جو رشتہ ہے، یہ بالکل یہ کامیاب رہے۔ انسان بندگی کے رشتے میں اپنے پروردگار کے ساتھ ایسا منسلک ہو کہ قیامت کے دن سر بلند ہو، کامیاب ہو، اور فخر کرے اپنے کاموں پہ کہ میں نے زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھا۔ یہ آج کا ہمارا درس تھا۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، ہم پھر اکٹھے ہوں گے اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔ آپ سارے اس درس کو غور سے سنیے، اس کو لکھیے،
اور انشاءاللہ اس کو یاد کیجئے تاکہ امتحان میں آپ کو یہ آسانی ہو اس کو پیپر دینے میں۔ اسی کے ساتھ آج کا درس ختم ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔